پیسہ چیز ہی ایسی، بڑے بڑے حضور نے فرمایا دنیا فتنہ ہے، بڑے بڑے لوگ پیسے دی خاطر حق بولنا چھڑ جاندے ہیں، بڑے بڑے لوگ ممبر اور محراب اور بڑی بڑی جبے اور دستار دے وچ اپنا سب کچھ بیچ کے چلے. نہیں جی حضرت صاحب اس میں مصلحت یہی تھی. میں کہا مصلحت تو اگر یہی ہوتی تو پھر حضور کو لوگوں نے یہاں پتھر کیوں مارے؟ جب مصلحت یہ ہونی سی تو پھر بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، کر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا، اور چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. اگر انہیں مسئلے آتا سن تو پھر حسین ابن علی دا گلا لوگ گردن کٹ کے پھر نیزے تے کیوں چڑھ؟ مسئلے آتے ہی اسی پہ وقتی طور پہ یزید نہ صلح فرما لیں، گلا تے بیٹھ کے لوگ دین دے بارے کر دیں، دین دا علی بے دا بھی کوئی نہیں پتہ. اقبال کہنا لا نبی آبادی ز احسان خداس، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو، حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکس تابت اسلام را شیرازہ بس. اقبال کہنا اوہ اللہ تعالیٰ دا اتنا بڑا احسان امت مسلمہ دا کہ اللہ نے اپنے حبیب نو آخری نبی بنا کے بھیجا. اے جڑا مسئلہ ختم نبوت قیامت تک امت ادھی وجہ تو متحد رہ سکتی اور ادھی وجہ تو پوری ملت جڑی اور پوری دنیا تے غالب آ سکتی. اقبال کہنا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسلام دی شیرازہ بندی کر دیتی، ادھے اندر کوئی رکھنا نہیں پا سکے گا، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. سائنس 1000 واری جم کے آوے نا سائنس، پھر 1000 واری جمے، پھر کروڑ واری بھی جمے، یہ ہو جا آلہ نہیں ایجاد کر سکتی کہ صرف لاہور دی مٹی دے ذرے گن سکے. انہاں کوئی ہو جا آلہ کو نہیں بن سکتا، مٹی دے ذرے گنے. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں، یعنی حضور نے اپنی ختم نبوت دی اتنی بڑی گواہی دیتی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. مذاق کیتا آپ نے، شکاری کتے وہ دے نال سن، وہ کہنے لگا وہ فقیرہ اور داسا ہے میرے کتے دی دم چنگی یا تیری داڑھی چنگی؟ آپ نے فرمایا یارا تو دا مالک ہے تے میرا بھی ایک مالک ہے، جے کتا خدمت کر کے تینو راضی کر دے وے تے میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکاں تو پھر تے تیرے کتے دی دم چنگی، جے میں اپنے مالک نو راضی کر لواں تو پھر میری داڑھی چنگی. غیر متوقع جواب سن کے انہیں آپ نے مہمان ٹھہرا لیا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو انسان دے پتر بنو. تانا فرمایا اچھا تسی جاؤ واپس تے میں پھر انہوں تیار کرنا. آپ دا وصال ہو گیا. آپ اپنے پتر نو فرمایا تگودار خان کو جانا ہے، انہوں میرا وعدہ یاد کرانا ہے. آپ دا پتر آ گیا فقیر دا. تگودار خان کو جب آیا تو انہوں نے کہا جناب سارے ہی مسلمان ہو گئے لیکن ایک سپہ سالار مسلمان نہیں ہونا. وہ کہندا میں طاقت تے یقین رکھدا جس فقیر نے تینوں برباد کیتا وہ میرے نال کشتی کرے، میرے پہلوان نال، تاتاری پہلوان نال. ہون حضرت کی کریے؟ انہوں کیا کی کرنا ہے؟ انہوں اعلان کر جس دن میں کچھ نہیں کرنا ہو دینا. انہوں کہا حضور تسی تاتاری کتھے دے، تسی جناب کمزور فقیر آدمی ہو، وہ تو ایک چنڈ مار دے گا تو انہوں تسا شہید ہو جانا ہے. فرمایا چھڑ پرے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. فرمایا تو اعلان کر. اعلان ہو گیا فلانے دن کشتی ہونی. ایک عجیب کشتی دا منظر بنیا، ادھروں او نکلیا ادھروں اینا پگڑی بدی ہوئی تے کھونڈی پکڑی ہوئی اے نکلے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں. وہ جدو قریب آئے تو انجن کر داوے پہلوان تو خدا انجن چل. جدو قریب آئے تو آپ نے ایک چنڈ ماری انہیں، وہ پہلوان انجن کھا دیا اتھے جا گریا، سر پھٹ گیا. او سارا مجمع انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. او تاتاری سپہ سالار کہنے لگا مان گیا جی اسلام مان گیا.